سلام پیش کرتا ہوں، ان عورتوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو جھک نہیں رہے، جو دب نہیں رہے۔ 23 لاکھ کی آبادی ہے غزہ کی، 90% گھر برباد کر دیے ہیں، بارود کا ڈھیر بنا ہوا ہے، روز بمباری ہو رہی ہے اور ساری بلڈنگیں مسمار ہیں، ہزاروں لاشیں اس کے اندر موجود ہیں، جن کے پیاروں کی لاشیں دبی ہوئی ہوں، جن کے بچے شہید ہو چکے ہوں۔ 23 لاکھ میں سے ایک بچہ، ایک جوان، ایک بوڑھی عورت، کوئی جوان خاتون، کوئی بزرگ ایسا نہیں ہے جو کہتا ہو کہ ہم ہتھیار ڈالتے ہیں، اسرائیل کے آگے جھکتے ہیں۔ سب ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، شہادتیں پیش کر رہے ہیں، جانیں لٹا رہے ہیں اور پوری دنیا کی غیرت جگا رہے ہیں کہ ہم ہتھیار نہیں ڈال رہے، ہم نہیں بیٹھ رہے، ہم میدان میں موجود ہیں۔ مسلمان سپہ سالاروں تم کہاں ہو اور ان کے آگے جھکتے ہو؟ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں تمہیں کھڑا تو ہونا پڑے گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ جب تم کھڑے ہو تو سب کچھ تباہ ہو چکا ہو، سب کچھ برباد ہو چکا ہو۔ اسرائیلی فوجیں لبنان میں داخل ہو چکی ہیں، اسرائیل ایران کو جنگ میں گھسیٹنا چاہتا ہے، اسرائیل یمن پہ حملہ آور ہے، تو یہ اسرائیل رکنے والا نہیں ہے۔ اس کو ایک چیز روک سکتی ہے، وہ جذبہ جہاد ہے، وہ شوق شہادت ہے، وہ واضح پیغام ہے جس کے نتیجے میں ہم اس کی طاقت کو کچل سکتے ہیں۔ دیکھیں حقیقت تو یہ ہے کہ آج کی اس دنیا میں جب ٹیکنالوجی کا عروج ہے، امریکہ اس ٹیکنالوجی کا امام ہے، اسرائیل پر وہ خاص طریقے سے فریفتہ ہے، اسرائیل کی سرپرستی کرتا ہے۔ لیکن کیا ہوا پچھلے سال 7 اکتوبر کو؟ یہ ہوا کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے اہم ترین آپریشن کیا القسام بریگیڈ نے، حماس نے۔ اور یہاں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حماس کا نام لیتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس سے امریکہ کو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے کہ حماس کا نام لیتے ہیں تو اسرائیل کو پریشانی ہوتی ہے۔ حماس ایک لیجیٹیمیٹ فورس ہے، ایک ڈیموکریٹک فورس ہے۔ جب 2006 میں انتخابات ہوئے تو حماس نے فلسطین میں تاریخی کامیابی حاصل کی۔ مسلم حکمرانوں تمہیں جاگنا پڑے گا ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ لہٰذا یہی وجہ ہے اختلافات سیاسی جماعتوں کے بہت ہوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کے اختلاف کی ایک بڑی تاریخ ہے۔ ابھی تازہ تو ہم آپ کے خلاف تحریک چلا رہے تھے، جو کچھ بھی تھا اپنی جگہ، لیکن جب معاملہ غزہ کا ہو، امت کا ہو، تو پھر یہ باتیں نہیں دیکھی جاتی۔ میں نے خود بلاول بھٹو صاحب سے رابطہ کیا، شہباز شریف صاحب سے رابطہ کیا، حالانکہ ہمارے تو دھرنے ان کے خلاف تھے، اور پھر ان سے کہا کہ غزہ کی خاطر آپ یہ کریں کہ 7 اکتوبر کو یوم یکجہتی غزہ منانے کا اعلان کریں۔ انہوں نے اعلان کیا ہے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو APC اب منعقد ہو رہی ہے، APC میں صرف باتیں نہ ہو بلکہ آئندہ کا لائحہ عمل ہو، اور تمام مسلم ممالک کی کانفرنس بلائی جائے جس کے فوجی سربراہوں کو بلایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ لائک مائنڈڈ لوگوں کو دنیا بھر میں ساؤتھ افریقہ، آئرلینڈ اور اس طرح کے جتنے ممالک ہیں جو اسرائیل کے خلاف ڈٹ کر بات کر رہے ہیں، ان کو بھی خصوصی دعوت پہ بلاؤ۔ یکجہتی سے بھی کرنا ہے، مزاحمت سے بھی کرنا ہے، اور اگر حکمرانوں نے یہ کام نہیں کیا تو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پھر جماعت اسلامی ان کا پیچھا کرے گی، ان کا تعاقب کرے گی۔ پوری دنیا کے ضمیر انسان اس پورے حکمران طبقے کا گھیراؤ کریں گے اور ان کو انسانیت دشمن قرار دیں گے۔ اس لیے یہ موقع ہے، پاکستان ماضی میں بھی لیڈنگ رول ادا کرتا رہا ہے کہ امت میں سے اس تفریق کو ختم کریں، مل کر یکجہتی کا پیغام دیں۔ ہم تقسیم ہیں تو سامراج متحد ہوتا ہے، ہم متحد ہوں گے تو سامراج کو تقسیم کریں گے انشاءاللہ، ان کو کمزور کریں گے۔ طاقت موجود ہے، وسائل موجود ہیں، پروفیشنل آرمیز موجود ہیں، بس جذبہ پیدا کرو اور آگے بڑھو کہ ایجنٹوں کی امت کوئی جگہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔